نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي او كظلمات في بحر لجي، یا اس کی مثال اندھیروں کی طرح، اور یہاں مراد ہے کفر کے اندھیرے. اور بحر لجی، لجی سے مراد گہرا سمندر. بحر کہتے ہیں سمندر کو، لجی گہرا سمندر. سمندر کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ گہرا ہو، یعنی جہاں پانی سب سے زیادہ گہرائی میں ہو. او کظلمات، یا اندھیروں کی طرح، لیکن وہ اندھیرے زمین پر نہیں، خشکی پہ نہیں، سمندر میں. اور سمندر بھی کیسا؟ جو بہت ہی گہرا. وہاں کے اندھیرے سے تشبیہ دی جا رہی، یعنی گہرے سمندر کے اندھیروں سے تشبیہ دی جا رہی. کیسے ہیں وہ اندھیرے؟ کہ یغشاہ موج، ڈھانپتی ہے اس کو موج. یعنی نمبر ایک تو گہرائی کا اندھیرا، اور اس پر مزید یہ کہ لہر ہے، موج ہے. اور کیسی موج ہے کہ من فوقہ موجن، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، اور موج در موج ہے. من فوقہ سحاب، اور سمندر کی سطح پر بھی بادل چھائے ہوئے ہیں، اوپر سورج بھی نہیں پڑ رہا. سمندر کی گہرائی، اس گہرائی کو موج ڈھانکے ہوئے، موج کو پھر ایک اور موج ڈھانکے ہوئے، اور یہ اوپر تک سلسلہ. اور پھر اوپر بھی سورج کی روشنی کوئی نہیں سمندر کی سطح پہ پڑ رہی، بلکہ بادل آئے ہوئے. اب اس موسم میں سمندر کی گہرائی میں کس قسم کا اندھیرا ہوگا؟ فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، ایسا اندھیرا کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر اس اندھیرے میں وہ اپنا ہاتھ بھی نکال کے دیکھے تو ہاتھ بھی نہ دکھائی دے، ہاتھ بھی سجھائی نہ دے. مومن کے لیے تو ہے نور پر نور، اور کافر کے لیے ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ وَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہ بنایا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نور کی طرف جانے کی توفیق نہ دے، اس کے لیے تو پھر کوئی نور نہیں. یہاں پر جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اندھیروں پر اندھیرے. تو اس بارے میں ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے کہ موج یا لہر روشنی کی کرن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، یعنی کرن کا تسلسل توڑ دیتی، اس کو نیچے تک نہیں جانے دیتی، چھیدنے نہیں دیتی، روشنی کو اندر سے گزرنے نہیں دیتی. اب بادلوں میں کیا ہوتا ہے؟ جب سورج کے آگے بادل آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی پوری طرح نہیں گزر سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے پھر بھی آ جاتی ہے. لیکن جو پانی کے بادل ہیں یعنی موج، اس میں سے روشنی کا گزرنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. یعنی بادل بھی سورج کی روشنی کو توڑ دیتے ہیں، لیکن موج اس سے بھی زیادہ، اور موج پر موج اور زیادہ. جیسے ایک ہوتا ہے نا عام بادل، اس میں پھر بھی تھوڑی تھوڑی روشنی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب گہرے بادل ہوتے ہیں، بادل پر بادل آتے ہیں، تو اس میں اتنا زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے زمین پر کہ بعض اوقات لائٹس آن کرنی پڑتی. برطانیہ میں کئی جگہ ایسی ہے کہ دن کو بھی لائٹ جلتی رہتی ہے نا، کیونکہ وہاں کا موسم بہت انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. تو جن بریجز پہ یا جہاں پر ٹریفک بہت جام ہوتی ہے، جہاں خطرہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹس کا، تو وہاں آلموسٹ دن میں بھی لائٹیں جلتی رہتی ہیں. آسٹریلیا میں جانا، وہاں میں دیکھتی تھی کہ ہر گاڑی گزرتی اور اس کی لائٹس آن ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں کا قانون ہے، یہاں آپ کو ٹریفک کی لائٹس آن رکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ کسی وقت بھی موسم جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں پوری طرح روشنی نہ ہو اور ٹرانسپورٹ کے لیے مشکل ہو. اب آپ دیکھیں کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس وقت کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ روشنی جو سمندر پہ پڑتی ہے یہ صرف اوپر ہی رہ جاتی اور اندر تک نہیں جاتی. اور پھر یہ بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پانی ایک ہی موج ہے یا موج پر موج ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ ایک معجزہ ہے. یہ بات حال ہی میں دریافت ہوئی ہے کہ سمندر میں ایسی اندرونی موجیں ہیں جو سینکڑوں میٹر سمندر کے نیچے ہوتی. ایک تو اگر آپ ساحل سمندر پہ جائیں تو اوپر اوپر سے موجیں آ رہی ہوتی ہیں نا، ایک تو وہ ہیں.
اور ان سطحی موجوں کے علاوہ سمندر کی گہرائی میں بھی موجیں ہوتی ہیں جو سینکڑوں میٹر نیچے ہوتی ہیں، اور یہ لہریں اس سمندر کا حصہ ہوتی ہیں جو اس سمندر کے نیچے ہوتا ہے نا، یعنی نیچے والا حصہ ہوتا ہے. یعنی ایک سمندر تو اوپر سے نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اوپر نظر آنے والے سمندر کے اندر اور بہت گہرائی میں بھی موجیں پائی جاتی ہیں. اسی کا نام بحر عمیق ہے، یعنی گہرا سمندر، بحر اللجی. اور وہاں پر کہتے ہیں کہ اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ اس میں رہنے والے جانوروں کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی. آنکھیں کیا کریں گے وہ جب روشنی ہی نہیں؟ لیکن اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان کو الیکٹرو میگنیٹک سینسری پاورز دی ہیں یا آرگنز دیے ہیں جس سے وہ اپنی خوراک پہچان لیتے ہیں. یعنی کچھ ایسی سینسز ہیں ان کی کہ ان کے ذریعے وہ اپنی خوراک تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنے دشمنوں کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس اندرونی سمندر کی نئی دریافت کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کافروں کا حال ان اندھیروں کی طرح ہے جو گہرے سمندر کی تہہ میں ہو، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہیں. الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو قریب ہے کہ اسے بھی دیکھ نہ سکے، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے پاس کوئی نور نہیں ہوتا. اچھا، یہ تاریکی جو ہوتی ہے تقریباً 200 میٹر سے شروع ہوتی سمندر کے اندر سے، اور 1000 میٹر کی گہرائی سے تو بالکل ہی اندھیرا ہوتا ہے، یعنی پچ ڈارک ہوتا ہے. انسان 40 میٹر کی گہرائی سے زیادہ بغیر کسی آبدوز یا خاص آلات کی مدد سے نیچے نہیں جا سکتا. 200 میٹر گہرائی میں انسان بغیر کسی اضافی مدد کے زندہ نہیں رہ سکتا. سائنسدانوں نے یہ تاریکی جدید مشینوں اور آلات کی مدد سے اب دریافت کی ہے، جو کہ قرآن پہلے سے بتا چکا ہے. 200 میٹر کی گہرائی تک سورج کی روشنی کے سارے رنگ سوائے نیلے رنگ کے یکے بعد دیگرے جذب ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آگے جا کر وہ نیلا رنگ بھی ختم ہو جاتا ہے اور صرف سیاہ اندھیرا باقی رہتا ہے. اور اگر اوپر سورج ہی نہ ہو تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. تو یہ جو دوسری مثال ہے یہ کھلم کھلا منکرین اور اللہ کے باغیوں کی دی گئی ہے، جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اپنی ہی خود ساختہ ہدایت وضع کیے ہوئے ہوتے ہیں یا ہدایت کے طریقے. تو جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا نور کے منبع سے کٹ جاتا ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے. ہمارے ہاں جتنا زیادہ اندھیرا ہو اتنا زیادہ اس کو روشن خیالی کہا جاتا ہے. یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے نا. اس انسان کے اندھے پن کا کیا کہنا کہ جس کے پاس آنکھیں ہوں اور پھر وہ اپنا ہاتھ نہ دیکھ سکے. یا ہاتھ کے دیکھنے کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ ہاتھ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان سب سے زیادہ اپنے اعضاء میں سے دیکھتا ہے. اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کو شیشہ چاہیے ہوتا ہے نا، پاؤں دیکھنے کے لیے آپ کو جھکنا پڑتا ہے، مثلا بازو دیکھنے تو آپ کو دائیں یا بائیں مڑنا پڑتا ہے، لیکن ہاتھ دیکھنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا. اپنے ہاتھ کی پہچان سب سے آسان کام ہے. تو ایسا شخص جو آنکھیں رکھنے کے باوجود اپنا ہاتھ نہیں پہچان سکتا، پھر اس کی جہالت کا کیا کہنا. یعنی اپنی ذات سے بھی اللہ کی معرفت نہیں پاتا. اگر غور کیا جائے تو ہمارے ہاتھ کتنے کام کی چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہترین نشانی ان کی ساخت بھی، اور ان سے جتنا ہم کام لیتے ہیں، اور پھر انہی کے اندر ہم میں سے ہر ایک کی پہچان ہے انگوٹھے میں، یعنی ہماری شناخت بھی اسی سے ہوتی. اب یہ جو کہا گیا نا ظلمات بعضها فوق بعض، ایک کے اوپر ایک اندھیرا. ایمان کا نور بھی نہیں تھا، اوپر سے توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی، قرآن سے بھی کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، تعصبات بھی تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ مکمل طور پر انسان اندھیروں میں ہے، باوجود اس کے کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے. تو نور کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہوتا ہے، اپنے اندر ایک تڑپ اور طلب بیدار کرنی ہوتی. اور جو اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرے، ہٹ دھرمی کا طریقہ اختیار کرے، ضد پر ڈٹ جائے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پھر کوئی روشنی نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اعضاء میں صرف ہاتھ ہی ہے نا جس سے انسان آنکھوں کے بالکل قریب بھی کر سکتا ہے.
یہ قریب سے قریب لے جا کے بھی دیکھ سکتا ہے اگر نگاہ کمزور ہے. مثلا اگر آپ پاؤں کو قریب کرنا چاہیں یا ٹانگ کو یا کان کو تو وہ اس طرح نہیں آئیں گے نگاہوں کے سامنے جس طرح آپ کے ہاتھ آتے ہیں. ہمارے اندر کتنی بھی عقل، سمجھ، فہم و فراست ہو، لیکن جب تک وحی الہی کا جو نور ہے جو اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے، اس سے یعنی قرآن سے جب تک ہم استفادہ نہیں کرتے تو معاملات کی اصلاح نہیں ہو سکتی. لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے نا کہ کتاب ہدایت ہمارے بیچ میں ہو اور ہم اس سے غافل ہو کر زندگی بسر کر رہے ہوں اور پھر چاہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے. یہ کس طرح ممکن ہے؟ لیکن اسی کام کو ایک معمولی کام سمجھا جاتا ہے، ایک بیکار کام سمجھا جاتا ہے، اور اسی کا پڑھنا پڑھانا ایک صرف فارغ وقت کا مشغلہ. یہ میں کبھی سوچتی ہوں نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، یعنی آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم صرف وقت گزارنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں. ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کافروں کی 2 مثالیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالی کائنات کی کچھ نشانیاں بیان فرما رہے ہیں. ایسی نشانیاں جن میں غور و فکر کرنے سے انسان کو اللہ تعالی کی معرفت یا نور ہدایت حاصل ہوتا ہے. جیسا کہ آیت نور کی ابتدا میں یہ بات کی گئی تھی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. اور جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے پتہ چلا، نور السماوات والارض ومن فیہن، نہ صرف آسمان و زمین کا بلکہ ان میں جو بھی مخلوق ہے ان سب کا. اور نور کے معنی منور کے بھی لیے گئے کہ روشنی بخشنے والا، اور روشنی سے مراد ہدایت. اور ہدایت کی 2 قسمیں، ایک فطری ہدایت، فطری رہنمائی، اور دوسرے وحی الہی کے ذریعے دی جانے والی ہدایت. تو گویا زمین و آسمان میں جو چیز بھی کوئی کام کر رہی ہے اس کو اللہ تعالی نے ہی پیدا کیا، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ بھی ان چیزوں کو اسی نے بتایا. اور اسی بات کو یہاں پر مزید مثالوں سے واضح کیا جا رہا ہے کہ کائنات کی مختلف چیزوں کی طرف دیکھو. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان و زمین اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں؟ اور والطیر صافات، پرندے بھی پر کھولے. صافات کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہے صف بنانے والے، یعنی صفیں بنا کے اڑتے ہیں، ان کی خاص لائنز ہوتی ہیں، خاص طریقہ ہے. اور دوسرا معنی پر کھول کے یا پر بچھا کے، کیونکہ اڑتے وقت پورا پر کھولنا پڑتا ہے. اس خاص پوزیشن کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو فطری طور پہ ایسا طریقہ سکھا دیا ہے کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان فضا میں اپنے پر کھولے ہوئے اور قافلے کی صورت میں قطار در قطار اڑتے پھر رہے ہیں. وہ زمین پہ گر نہیں پڑتے. بعض اوقات اڑتے اڑتے اپنے پر سمیٹ بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود وہ بیچ میں ہی معلق رہتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان پرندوں کو اڑنا کس نے سکھایا؟ پر پھیلانا کس نے سکھایا؟ ان کو یہ تربیت کس نے دی؟ یہ ٹریننگ کس کی ہے
کس نے ان کو یہ طریقہ بتایا ہے؟ ان کو ہدایت دینے والا، ان کی رہنمائی کرنے والا آخر وہ کون ہے؟ زمین کی کشش ثقل تو ایسی ہے کہ ایک ہلکا پھلکا کاغذ کا ٹکڑا یا روئی کا گالا بھی فضا میں خود نہیں ٹھہرتا، فوراً نیچے آ جاتا ہے. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ یہ پرندے گھنٹوں فضا میں رہتے ہیں پر کھولے ہوئے؟ کون ہے جس نے ان کے اندر یہ طاقت اور یہ مہارت پیدا کی؟ وہ اللہ ہی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اور نور سے مراد پھر وہ فطری روشنی اور رہنمائی دینے والا آسمان و زمین کی ہر چیز کو. وہاں پر ایک بات کا دعویٰ کیا گیا، یہاں اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو، کیا ایسا ہو نہیں رہا؟ اور جہاں تک تسبیح کا تعلق ہے تو تسبیح کے بھی دو معنی بیان کیے گئے. ایک تو جیسے انسان تسبیح کرتا ہے، اور دوسرے تسبیح سے مراد ان کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کا کام کرنا، یعنی تمام کی تمام چیزیں آسمان و زمین میں جن کاموں کے لیے پیدا کی گئی ہیں وہ اپنے اپنے کام کر رہی ہیں، مکمل اطاعت کر رہی ہیں، مکمل فرما برداری کی حالت میں ہیں. اور ان کی یہ تسبیح صرف زبان سے نہیں، عمل سے ہے. تو تسبیح کی دو قسمیں کیا ہوئی؟ ایک زبانی اور ایک عملی. یعنی یہ زبان سے بھی یا اپنے طریقے پر بھی تسبیح کر رہے ہیں اور اپنے عمل سے بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق سب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اگر آسمانوں سے مراد ستارے سیارے بھی لیے جائیں اور زمین بذات خود ایک سیارہ ہے تو اس کی اپنی گردش اور اس کا ایک خاص رخ اور اسی ڈگر پہ چلتے چلے جانا اور سال ہا سال تک مسلسل دن رات سرے منہ برابر. سرے منہ کس کو کہتے؟ بال کے کنارے کے برابر. منہ بال کو کہتے ہیں نا، سر کو کہتے ہیں. بال کا جو آخری کنارہ ہوتا ہے نا، ڈاٹ سے بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے نا، وہ یعنی سرے منہ برابر بھی اپنے کام میں ادھر سے ادھر نہیں ہوتے، 100% اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، سارے کے سارے کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، سب جانتے ہیں اپنی نماز اور اپنی تسبیح. سب کو اپنی نماز کا اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. اور یہ طریقہ بھی کس نے سکھایا؟ کسی انسان نے نہیں، اللہ ہی نے ان کے اندر اس علم کا الہام اور القاء کیا کہ وہ کس طرح تسبیح کریں، کس طرح اللہ کے آگے جھکیں. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے. مثلاً فرشتوں کی تسبیح کا طریقہ اور ہے، انسانوں کا اور ہے. اسی طرح پرندوں کا طریقہ اور ہے، نباتات، حیوانات، جمادات، ہر مخلوق کا اپنا طریقہ ہے. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. طریقہ سکھانے والا بھی اللہ ہے اور اسی کی اطاعت کر رہے ہیں، اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسی کی مرضی کے مطابق اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. اور اللہ تعالی ان کی نگرانی بھی کر رہا ہے. اس کو سب پتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. واللہ علیم بما یفعلون. تو ایک طرح سے انس و جن کو احساس دلانا بھی مقصود ہے کہ تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور دیکھو تم کیا کر رہے ہو. اہل زمین اور اہل آسمان
سارے تو اللہ کی اطاعت، تسبیح اور نماز میں لگے ہوئے ہیں، اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور تم جن کے لیے ان سب کو پیدا کیا، تم کیا کر رہے ہو؟ اور اگر ان کے سب اعمال اللہ کی نظر میں ہیں تو کیا تمہارے نہ ہوں گے؟ تم آخر کہاں تک غفلت برتو گے؟ تم آخر کہاں جاؤ گے؟ انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو اللہ کی اطاعت کرتی ہے اور دوسری وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے۔ دونوں ہی کے لیے اس مثال میں ایک سبق ہے۔ جو اللہ کی اطاعت اور تسبیح اور صلاۃ نہیں کرتی اور اس کا طریقہ نہیں جانتی، اور ہو سکتا ہے ان میں سے ہم بھی ہوں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نماز کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا۔ تسبیح کس طرح کرنی چاہیے، کیسی تسبیح اس کو پسند ہے، کن کن الفاظ میں کرنی چاہیے، بعض اوقات اس کے بارے میں ہمیں صحیح علم نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کا علم تو پہلے سے ان کے اندر فیڈ کر دیا گیا ہے، لیکن انسان کو خود کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى۔ انسان کے اندر فطری رہنمائی کے باوجود اسے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے کے لیے باقاعدہ علم کی بھی ضرورت ہے۔ تو انسانوں کا وہ گروہ جو یہ کام جانتا نہیں، ان کے لیے سبق ہے کہ وہ جانے، اور دوسرا گروہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اطاعت کی وجہ سے اس پر پریشانی آتی ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے یا پریشان ہوتا ہے کہ سب لوگ تو آزادی سے پھر رہے ہیں، ایک میں ہوں کہ اتنی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہوں، یا اللہ کی اطاعت کرنے پر ہر طرف سے میری ہی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے اس مثال میں ایک بہت بڑی تسلی کی بات بھی ہے کہ تم لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو، یہ تو تعداد میں بہت تھوڑے ہیں۔ اگر ساری دنیا کے انسانوں کو بھی ایک طرف رکھ لیا جائے تو وہ محض آسمان کے ستاروں سے بھی کم ہیں گنتی کے اعتبار سے، اور زمین پر بھی جتنی اور مخلوق ہے جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ان کے مقابلے میں بھی ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تم فکر نہیں کرو، تم پریشان نہیں ہو، اس لیے کہ کائنات کا ایک بڑا قافلہ تمہارا ہم نوا ہے۔ اگر تم نماز پڑھنے والے تھوڑے ہو تو اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو، ساری کائنات یہی کچھ کر رہی۔ اگر صرف تم ذکر کرتے ہو اور باقی غافل ہیں تو پریشان نہ ہو کسی کے تانا دینے پر، ساری مخلوق یہی کچھ کر رہی۔ اگر اللہ کی اطاعت میں تمہیں کچھ مشکل ہو رہی ہے تو غم زدہ نہ ہو، ہمت نہ ہارو، دل نہ چھوڑ بیٹھو، اس لیے کہ باقی ساری مخلوق اسی راستے پہ جا رہی ہے جس پہ تم جا رہے ہو، اس لیے جو کچھ کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ۔ جب آسمان و زمین، شمس و قمر، دریا، چرند پرند سارے اللہ کی صلاۃ و تسبیح میں مشغول ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، تو تم بھی اس کے لیے سرگرداں رہو، بھاگ دوڑ کرتے رہو، کیونکہ تسبیح کا لفظ سین بے ہے سے ہے۔ سبح کا مطلب تیرنا بھی ہوتا ہے، یعنی تیزی سے حرکت کرنا۔ تیرتے وقت آپ تیزی سے موو کرتے ہیں۔ تیرنے کو امیجنیشن میں لائیں، اگر آپ کو تیرنا آتا ہو تو سوچیں، اور اگر آپ نے کبھی تیرنے والوں کو دیکھا ہو تو اس کو امیجن کریں کہ کس طرح ہاتھ پاؤں دونوں کے ذریعے انسان تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر رک جائے تو وہ رکنا ہو سکتا ہے اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو جب ساری مخلوق بھاگ دوڑ کر رہی ہے اللہ کی اطاعت میں، جس کام میں انہیں لگایا ہے وہ دوڑ دوڑ کے کر رہی، کیا تم نہ کرو گے؟ ایک مچھلی تو دن رات اللہ کی اطاعت میں دوڑتی رہے، کہیں چین سے نہ بیٹھے، اور تم تھوڑی سی اطاعت کر کے، تھوڑی سی بھاگ دوڑ کر کے تھک جاؤ۔
اچھا، ایک اور بات، یہ جو کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ ہے، اس میں ہر پرندہ یا ہر سپیشیز کی اپنی اپنی نماز تسبیح ہے، لیکن کوئی فرقہ وارانہ اختلاف نہیں، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچتا، کوئی کسی پر اعتراضات کی بوچھاڑ نہیں کرتا کہ تمہاری تسبیح میری سے فرق کیوں، یہ تمہاری نماز کا طریقہ میری سے فرق کیوں. لیکن ایک ہم ہے کہ تھوڑی سی بھی بات اوپر نیچے ہو جائے تو ہم دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات. خاص طور پر پرندوں کا ذکر ہے، بلندیوں پہ ہونے کے باوجود ان میں کوئی تکبر نہیں. پر کا پھیلانا ایک طرح سے عاجزی کی علامت بھی ہے، جیسے پر بچھانا. کس طرح اللہ کی اطاعت میں وہ پر بچھائے ہوئے ہیں، اور جب ان کی فلائٹ نیچے کو ہوتی، لینڈ کر رہے ہوتے اس وقت، یا اوپر کو ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کو دیکھو کس کے حکم سے وہ ان بلندیوں کو پہنچتے ہیں. لیکن اتنی بلندیوں تک پہنچ کر بھی کوئی تکبر نہیں کرتے، اسی کے وفادار رہتے ہیں، تیزی سے حرکت کرتے رہتے ہیں. تو اگر باقی مخلوق اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق کام کر رہی ہے تو اے انسان، تم اس کی دی ہوئی ہدایت سے، بھیجی ہوئی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے، اور اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی مشکل پاؤ تو دل چھوڑ تو نہ دو گے. اڑنا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، اس میں انرجی لگتی ہے. پرندے گھنٹوں اڑتے رہتے ہیں، مسلسل ایک حرکت میں رہتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اگر آپ ان کی موومنٹ دیکھیں، چھوٹے سے چھوٹا پرندہ بھی کس طرح ہر وقت سرگرم عمل ہے، پورا دن چل سو چل ہے. اس لیے خصوصی طور پر پرندوں کا ذکر کیا گیا. وہ بھی تو اپنے کام کے لیے مشقت کرتے ہیں، وہ بھی تو محنت کرتے ہیں. تم محنت نہ کرو گے، تم اللہ کی اطاعت میں تکلیف نہ اٹھاؤ گے، تم سرگرم عمل نہ رہو گے، تم نہیں اڑو گے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے، لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسا بادشاہ ہے جو پوری طرح مالک و مختار ہے. وہ صرف پیدا کرنے والا ہی نہیں، وہ صرف نام ہی کا بادشاہ نہیں، بلکہ اس کے حکم سے سب کام ہو رہے ہیں اور سب کو اسی کی طرف واپس بھی جانا ہے. الی اللہ المصیر، وہ حساب بھی لے گا، وہ پوچھے گا بھی تم سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.